رب العالمین کی بنائی ہوئی اس کائنات میں بہت سے انسانوں کو دوسرے انسانوں پر متعدد وجوہات کی بنا پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام الاوقات میں بعض دنوں اور راتوں کو سال کے باقی دنوں اور راتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ مثلا ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر اور پھر لیلۃ القدر کو سال کی تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح یوم عرفہ اور یوم عاشورہ سال کے عظیم ترین دن کہلانے کے حقدار ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو اور یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام قمری سال کا پہلا مہینہ ہے جس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ احادیث و روایات سے اس کے فضائل و برکات ثابت ہیں۔ دوستو، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے، ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے متعلق اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم میں روز اضافہ ہوتا جائے۔ اس ماہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں اس ماہ کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس پورے مہینے میں سے بھی یوم عاشورہ کو خاص فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اور یہ دن بجا طور پر تاریخی اعتبار سے سال کا عظیم ترین دن کہلانے کا حقدار ہے۔ مصنفین نے احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات کی روشنی میں اس دن کی فوقیت اور فضیلت کی 25 وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے ہر ایک سنہرے حروف سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ دوستو، اس دن عرش کرسی، آسمان اور زمین، سورج اور چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ پھر اسی دن زمین پر سب سے پہلی بارش نازل ہوئی، جبکہ اس دن کی خاص فضیلت انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے ہے۔ اس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت آدم صفی اللہ پیدا کیے گئے اور پھر اسی دن آپ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الانبیاء بھی ہیں وہ پیدا ہوئے، اور پھر اسی دن آپ علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں اور جیل سے نکالے گئے۔ اس دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ اسی دن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر کے عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی دن کے حوالے سے ان واقعات کو دیکھ کر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکت اور رحمت کا حامل ہے۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں اس دن ایک بہت دردناک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین، جن کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، اس ماہ کے آتے ہی اس واقعے کی یاد تازہ ہو کر ہر مسلمان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور برے صغیر میں یہ مہینہ اس واقعے سے ہی شہرت پا گیا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے یہ دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مقدس مانا جاتا تھا، جبکہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت ما قبل بیان کردہ وجوہات کی بنا پر ہے، البتہ اس دن حضرت حسین کا شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونا ان کی فضیلت کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اتنے مقدس دن کا انتخاب کیا جس سے اور بہتر دن شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ خواتین و حضرات، شہادت حسین اور واقعہ کربلا کی تفصیلات و زبان زد عام ہیں، اور اس واقعے کو یاد کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، لیکن اس واقعے کے حوالے سے چند باتیں بہت اہم ہیں جس کا بتانا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا تو یقیناً آپ اس دن
نیکیاں کما سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اور ایسے دن سال میں بہت کم آتے ہیں جو کہ بہت فضیلت والے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے دنوں کو ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیا کریں، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کیجیے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں پیش کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام دعائیں اور آپ کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ دوستو، ان دنوں کے بارے میں آپ کو مزید بتانے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دن حضرت امام حسین نے شہادت کا رتبے پر فائز ہوئے اور دین اسلام کی بنیاد کو بچا لیا، اس لیے اس کو یاد رکھنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے اس لیے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن اپنے گھر والوں پر عام دنوں سے ہٹ کر کھانے پینے میں وسعت کی جائے، اس لیے کہ ایسا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت حسین کی تعلیمات کو عملاً اپنایا جائے اور ہر وقت حق کے لیے جان دینے کا جذبہ دل میں موجزن رہے۔ حضرت حسین نے وقت شہادت نماز پڑھ کر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ لیکن دوستو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز جیسی بنیادی فرض ہی سے غافل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 10% سے بھی کم لوگ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں خصوصی عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ان عبادات میں خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس دن کی تاریخی اہمیت کی طرح اس دن کے روزے کی بھی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ تقریباً تمام امتوں میں اس دن کا روزہ مشہور تھا۔ روایات میں مذکور ہے کہ اسلام سے قبل قریش مکہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن وہ جمع ہوتے، عید مناتے اور کعبے کو غلاف پہناتے تھے۔ اس روزے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ قریش کو اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات اس دن کے حوالے سے معلوم ہوئیں تو انہوں نے ان روایات کی یادگار کے طور پر اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت سے پہلے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ قریش مکہ کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے تھے اور اس گناہ کے کفارے کے طور پر انہوں نے اپنے لیے یوم عاشورہ کا روزہ مقرر کیا۔ وہ یہ روزہ اس بات پر شکرانے کے طور پر رکھتے تھے کہ خدا نے ان کے گناہ کے نتائج بد سے بچا لیا۔ دوستو، قریش کو ایک زمانے میں قحط نے آ لیا تھا، پھر اللہ نے انہیں اس قحط سے نکال لیا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو آپ نے اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام فرمایا اور عمومی طور پر مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خصوصی اہتمام کی بنا پر بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس امت پر فرض تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی سی رہ گئی۔ بعض علماء کے نزدیک یوم عاشورہ کا روزہ ابتدا ہی سے نفلی تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا یا نفل، اس دن کے روزے کی فضیلت آج بھی ویسے ہی برقرار ہے جو کہ پہلے برقرار تھی۔ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس روزے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد بہترین روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کو خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس دن یہود عید مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ سال عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ فرما لیا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال یوم عاشورہ سے پہلے ہی دنیا سے کوچ فرما گئے۔ دوستو، جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔ ان احادیث کی بنا پر علماء نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے یہ بھی تعلیم فرمائی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی وسعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں سارا سال وسعت کرے گا۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس کے سال بھر کے رزق میں انشاءاللہ برکت رہے گی۔ جناب سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور میرا یہ تجربہ کامیاب رہا، لہٰذا اس روایت پر اعتدال کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور اسراف و تبذیر سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو شیطان کے کام ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معلوم پڑا ہوگا کہ یوم عاشورہ کا روزہ کس قدر فضیلت کا حامل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک پہنچائیے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے اور وہ بھی یوم عرفہ کے دن اپنے لیے اہتمام کر سکیں۔ دوستو، اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔